سربراہ حماس اسماعیل ہنیہ ایران میں میزائل حملے میں شہید، دارالحکومت تہران میں گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ حماس سربراہ نومنتخب ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ پاسداران انقلاب کے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے۔ ان پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ تقریب سے واپس گیسٹ ہاؤس پہنچے تھے۔ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید۔ ایران کی پاسداران انقلاب اور حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ اسرائیل متعدد بار ہنیہ سمیت ٹاپ لیڈرشپ کو دنیا کے کسی بھی خطے میں نشانہ بنا کر قتل کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعے کے روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ پر حملہ، ایرانی لیڈرشپ کی دہشت گرد اسرائیل کو وارننگ۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں صہیونی ریاست نے ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو شہید کیا۔ قتل کا بدلہ ایران کا فرض ہے۔ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے۔ نو منتخب صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران اپنی علاقائی سالمیت، وقار اور عزت کا دفاع کرے گا۔ دہشت گرد حملہ آوروں کو اپنے بزدلانہ اقدام پر افسوس ہوگا۔ ایران کا ہنیہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ شہید اسماعیل ہنیہ پر رات 2 بجے حملہ کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کے گیسٹ ہاؤس کو فضا سے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، حماس کا صفاق، اسرائیل کو سخت انتباہ۔ رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا ہنیہ کے قتل کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی۔ سینئر ترجمان سامی ابو ظاہری بولے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ یقین ہے کامیابی ہمیں ملے گی۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا۔ مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ترجمان حزب اللہ نے کہا شہادت سے حریت پسندوں کے عزم کو تقویت ملے گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ قابل فخر زندگی، قابل فخر شہادت۔ اسماعیل ہنیہ کے صاحبزادے عبدالاسلام کہتے ہیں بھارت کی شہادت کی خواہش پوری ہوئی۔ قائدین کی شہادت سے ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوگی۔ ہم ایک انقلاب اور دشمن کے خلاف مسلسل جنگ میں مصروف ہیں۔ کامیابی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی بہو نے کہا ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی، فلسطین آزاد ہو کر رہے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ مقبوضہ بیت المقدس کی تحریک آزادی ہنیہ خاندان کے خون سے سرخ۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں خاندان کے 60 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ اپریل میں 3 بیٹے حازم، عامر اور محمد شہید ہوئے۔ حملے میں 3 پوتیاں اور ایک پوتا بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ جون میں بھی ہنیہ خاندان کے 10 افراد نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر ماسکو اور بیجنگ سے سخت پیغام۔ چین نے قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا واقعہ صورتحال میں مزید عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ غزہ میں جلد از جلد مستقل جنگ بندی ضروری ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ بولے اسماعیل ہنیہ کا قتل سیاسی اور ناقابل قبول ہے۔ قتل کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا نیتن یاہو حکومت کا امن کے حصول کا کوئی ارادہ نہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ قطر کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل امن کے امکانات کو نقصان پہنچائے گا۔ اردن نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کا قتل بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ شام کی وزارت خارجہ نے کہا اسماعیل ہنیہ کا قتل مشرقی وسطی میں جنگ کو تقویت دے گا۔ امریکہ کے خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکانے کے بعد وضاحتیں۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ پر حملے میں ملوث امریکہ نہیں ہے۔ 9 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کا واحد حل جنگ بندی معاہدہ ہے اور امریکہ اس کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ کے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا اور مغوی کی رہائی کی کوششیں کرنا بہت اہم ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کا بہترین طریقہ جنگ بندی معاہدہ ہے۔ برطانیہ کی دہشت گرد حملے پر اسرائیل کو تھپکی۔ قومی سلامتی کے مشیر لاڈر پیٹر نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل اسرائیل کے خطے تک رسائی کی صلاحیت کا طاقتور مظاہرہ ہے۔ آسٹریلوی وزیر دفاع رچرڈ مالز نے بھی انسانیت کو بھولتے ہوئے کہا آسٹریلیا ہمیشہ سے حماس کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرتا ہے۔
پاکستان کی اسماعیل ہنیہ کے ماورا عدالت اور ماورا علاقہ قتل کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش ہے۔ ایسی کارروائیاں پہلے سے ہی عدم استحکام کا شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہے۔ قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت جمع۔ قرارداد میں کہا گیا اسماعیل ہنیہ نے مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا، اسرائیل کے غاصبانہ کردار کو دنیا کے سامنے رکھا، امت مسلمہ خاص کر فلسطین ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گیا۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، سیاسی قیادت اسرائیلی دہشت گردی پر بھڑک اٹھی۔ مولانا فضل الرحمان کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کی کال۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے اسماعیل ہنیہ کی شہادت لاکھوں اسماعیل ہنیہ پیدا کرے گی۔ 3 اگست کو یوم اسیران فلسطین منایا جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی شرعی رحمان کا بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا یہ ایران کے خود مختاری پر حملہ ہے۔ ANP کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے کہا فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے اسماعیل ہنیہ کی جدوجہد اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسلام آباد میں سیو غزہ کیمپین کے زیر اہتمام ڈی چوک کے سامنے مظاہرہ، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ فلسطین کی آزادی کی پرزور آواز ہمیشہ کے لیے خاموش۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ 1962 میں غزہ کے شرعی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے۔ 1988 میں نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے حماس میں شامل ہوئے۔ 80 سال انہدام میں شرکت پر اسرائیل نے انہیں 6 ماہ قید میں رکھا۔ 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں ان کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا۔ اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 1997 میں وہ حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکرٹری بنے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ 2023 مقصود نشستوں پر سیاسی گیم آن، جیتنے والے آزاد امیدواروں کے لیے نیا چیلنج۔ آزاد امیدوار کا سیاسی جماعت میں جانا ناقابل تنسیق ہوگا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری، بل کی حمایت میں 8، مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ جمعیت علماء اسلام کی شاہدہ اختر نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک نہ ہوئی۔ اپوزیشن رکن علی محمد خان اور وزیر پارلیمانی امور اعظم رضی طارق کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جمعے کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا چھٹا روز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان IPP اس معاہدوں کے خلاف ملک بھر میں دھرنوں کا عندیہ۔ خطاب میں کہا بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں، حکومتی IPPs کیپیسٹی چارجز چھوڑ دے تو بھی چین مان جائے گا۔ عوام کے بجلی کے بل کم ہونے چاہیے، تنخواہ دار لوگوں پر نیا ٹیکس ختم ہونا چاہیے، کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس ختم کیا جائے اور ایکسپورٹ پر ٹیکس ختم کیا جائے۔ حکومتی ٹال مٹول مذاکرات کا دوسرا دور بھی بے نتیجہ۔ جماعت اسلامی اور حکومتی کمیٹی میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ میڈیا سے گفتگو میں لیاقت بلوچ بولے حکومت کو واضح کر دیا کہ دھرنا جاری رکھا جائے گا، کمیٹی میں سے کمیٹی نکلے گی تو پھر کمیٹی چوک ہی نکلے گا، اگر حکومت کی غیر سنجیدگی نظر آئے تو مذاکرات ختم کر دیں گے۔ حکومتی کمیٹی کے رکن امیر مقام نے کہا امید ہے مذاکرات کے مثبت نتائج نکلیں گے، 1-2 روز میں دوبارہ بیٹھیں گے۔ کہ الیکٹرک اور سرکاری تقسیم کار کمپنیز کا صارفین کی جیب پر ڈاکہ، اپریل سے جون تک اوور بلنگ ثابت۔ ناپرا اتھارٹی نے رپورٹ مکمل کر لی، تمام ڈسکوز کو نوٹس جاری کر دیے گئے، صارفین کی ریکارڈ شدہ اصل یونٹس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ہدایت۔ ادھر وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کے 13 اداروں کی نجکاری کی منظوری دے دی۔ کوئٹہ الیکٹرک اور ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی کے علاوہ تمام سرکاری تقسیم کار کمپنیز نجکاری فہرست میں شامل۔ استعفیٰ قبول، تنقید ناقابل قبول۔ وزیر اعظم سے ڈیجیٹلائزیشن پر اختلاف، چیئرمین FBI نے عہدہ ہی چھوڑ دیا۔ امجد زبیر رانا نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو بھیج دی۔
ذرائع کے مطابق بیرونی کنسلٹنٹ فرم میکنزی کی FPR ڈیجیٹلائزیشن پر وزیر اعظم اور چیئرمین FPR میں اختلافات تھے۔ امجد زبیر ٹمانہ وفاقی وزراء کی مسلسل تنقید پر دل برداشتہ تھے۔ بانی PTI کس سے مذاکرات چاہتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ MQM کے IPPs پر خدشات وزیر اعظم تک پہنچا دیے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم IPPs کے معاملے پر کام کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا پارا چنار میں سیز فائر حکومت نے کرایا، حکومت اور فورسز نے فریقین کو ایک میز پر بٹھایا۔ KP حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، بلوچستان حکومت کی بھی مدد کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی رابطے میں ہوں۔ رؤوف حسن کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل۔ PTI کے سیکرٹری اطلاع دہشت گردی کے مقدمے میں بھی گرفتار، عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر CTD کے حوالے کر دیا۔ رؤوف حسن کا روزانہ کی بنیاد پر میڈیکل چیک اپ کرانے کی ہدایت۔ گجرانوالہ کی عدالت نے عالیہ حمزہ 9 مئی مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ اعظم سواتی کی بھی پیکا ایکٹ کے تحت متنازع ٹویٹس پر درج 2 مقدمات کی ضمانت کنفرم۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کو ڈی سیل کر دیا۔ گجرات میں نامعلوم افراد کا اینٹی کرپشن ٹیم پر حملہ، PTI کے زیر حراست MNA امتیاز چودھری کو چھڑا کر لے گئے۔ سرکل آفیسر کے مطابق اینٹی کرپشن ٹیم امتیاز چودھری کو منڈی بہاؤدین لے کر جا رہی تھی۔ شادیوال روڈ پر کار سوار افراد نے فائرنگ کر دی۔ امتیاز چودھری پر ترقیاتی اسکیموں میں کک بیکس کی وصولی کا الزام ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس شدید متاثر، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ PTA ذرائع کے مطابق انٹرنیٹ سروس تکنیکی خرابی کے باعث سست روی کا شکار ہے۔ فائر وال کی تنصیب کی وجہ سے مختلف شہروں میں PTCL نیٹ ورک ڈاؤن۔ ترجمان PTCL کے مطابق تکنیکی ٹیمیں مسئلے کے فوری حل کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں پیش رفت، ملزمہ آمنہ عروج کے 9 شریک ملزمان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمہ کی بہن مریم شہزادی اور دوست شمائل کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ دونوں کو شناخت پریڈ میں کلین چٹ مل گئی۔ خلیل الرحمان قمر نے سائبر کرائم میں نازیبہ ویڈیو کے خلاف درخواست دے دی۔